ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ولیوفوا نذورہم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ولیوفوا نذورہم، جو نظر مانو اس کو پورا کرو۔ ایک نظر ہوتی ہے، ایک جس کا کہتے ہیں کہ صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ کسی غریب فقیر مسکین کی ضرورت کو پورا کرنے کا نام صدقہ ہے، اس کی ضرورت پوری کر دے، یہ صدقہ۔ صدقات فرض بھی ہوتے ہیں، واجب بھی ہوتے ہیں، اور ویسے خیرات ایک صدقہ جو فرض ہے مثلاً زکوٰۃ، اس کو بھی صدقات واجبہ کہا جاتا ہے، وہ فرض ہے۔ ایک ہوتے ہیں جن کو صدقات واجبہ کہتے ہیں کہ مثلاً نظر مانی کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اتنا روزے رکھوں، اتنا صدقہ کروں، اس کو کہتے ہیں نظر۔ نیاز بھی اسی کو کہتے ہیں، یہ جو کہتے پھرتے ہوتے ہیں نا نظر اللہ نیاز حسین، تو نیاز کا معنی بھی نظر ہی ہے۔ تو نظر صرف اللہ کی مانی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی نظر جائز نہیں، یہ احتیاط کی جائے کہ نظر صرف اللہ کی، اور جب وہ کام ہو جائے پھر اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ نظر مانی کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں عمرہ کروں، جب وہ کام ہو جائے گا تو عمرہ واجب ہو جائے گا، عمرہ کرے گا۔ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا روزے رکھوں، تو وہ روزہ رکھنا پھر واجب ہو جائے گا جب کام ہو گیا۔ جو مشکل پیش آئی تھی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ نظر ماننے سے تقدیر میں تبدیلی نہیں آتی، ہوگا وہی جو اللہ کی تقدیر میں ہے۔ لیکن اتنا ہے کہ اس نے نظر مانی، یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ یا اللہ اتنا صدقہ کروں، اتنا میں روزے رکھوں، اتنا میں فلاں کروں، تو یہ نیکی ہے، نیکی کی توفیق مل گئی۔ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہوگا تو تبدیلی ہو جائے گی، ایسا ہی ہو جائے گا جیسے وہ چاہ رہا ہے۔ اگر اللہ کی تقدیر میں نہیں ہوگا وہ کام نہیں ہوگا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں 2 روزے رکھوں گا، کہ بس اب عقیدہ رکھوں کہ بس ایسے ہی ہوگا، یہ عقیدہ نظریہ نہ ہو کہ اللہ کی تقدیر میں ایسے ہے تو ایسے ہو جائے گا، اگر اللہ کی تقدیر میں نہیں تو پھر نہیں ہوگا۔ اگر یہ سوچ آ رہی ہو تو پھر تو نظر ماننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ فائدہ تو ہے، فائدہ تو ہے کہ ایک نیکی کر لی، اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسی عقیدے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر میں تبدیلی نہیں آتی، اللہ اس بخیل سے کچھ نکلوا لیتے ہیں۔ یہ عقیدے کی اصلاح ہے کہ ہوگا وہی جو تقدیر میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ جو تعویذات دم درود، اس میں بھی یہی بات یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تعویذات اگر کسی کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ بس تعویذ لیا اور سب کچھ اسی میں ہے، بس ہو گیا جی، ہو کے رہے گا،
تقدیر کی پرواہ ہی نہیں کرتا، پھر تو تعویذ لینا دینا جائز ہی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر شرکیہ کفریہ عبارات کلمات لکھ کے دیے گئے پھر بھی تعویذات لینا دینا حرام ہے۔ تعویذات لینا دینا جائز ہے جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اور عبارت صحیح ہو، قرآن کی آیات ہوں، احادیث ہوں، اولیاء اللہ کے کوئی اقوال لکھ دیے، عبارت صحیح ہو، کلمات صحیح لکھے جائیں، پھر جائز ہے، اللہ چاہے گا تو تاثیر رکھ دے گا۔ دوائی ڈاکٹر سے لیتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ دوائی لینا سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج معالجے کیے، یہ ڈاکٹر نہیں تھے، حکیم تو تھے، لیکن اللہ چاہتا ہے تو اس میں تاثیر رکھ دیتا ہے، صحت مل جاتی ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو اس دوائی میں بھی تاثیر نہیں آتی۔ تو نظر مانی کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے نفلیں پڑھوں گا، اگر وہ کام ہو جاتا ہے، مثلاً کوئی سودا کر رہا تھا کہ یا اللہ اگر یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا، 1000 2000 100 50، اگر وہ ہو گیا تو پھر صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، نذر ہے، ان کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے، اور یہ مستحق کو دیں گے، غیر مستحق نہیں لے سکتا۔ غیر مستحق کو دیے، مثلاً شوہر نے بیوی کو دے دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، عشر دے دیا تو ادا نہیں ہوگا، قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ دے دیا، ادا نہیں ہوگا، باپ نے بیٹے کو دے دیا، بیٹے نے باپ کو دے دیا، یہ صدقات واجب ادا نہیں ہوں گے۔ کسی سید کو دے دیا، اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، صدقہ فطر عشر ادا نہیں ہوگا۔ تو وہ مستحق کو دینا ضروری ہے۔ اور کہتے ہیں جی بیوہ ہے، تو صرف بیوہ کافی نہیں، بیوہ ہے اور ہزاروں لاکھوں کی مالک ہے۔ اگر 60-70 ہزار کی مالک بیٹھی ہے بیوہ، تو وہ تو خود صاحب نصاب ہے، بیوہ ہے لیکن خود صاحب نصاب ہے، وہ کیسے صدقہ لے گی؟ زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر، نذر۔ اسی طرح یتیم ہونا، صرف یتیم ہونا کافی نہیں، یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ مستحق بھی ہو۔ باپ تو مر گیا لیکن لاکھوں کی وراثت ان کو مل گئی، یہ تو خود صاحب نصاب بن گئے۔ ٹھیک ہے، اگر نابالغ ہے تو زکوٰۃ دینا اس کے ذمہ میں نہیں، لیکن لے بھی نہیں سکتے۔ صرف یہ سمجھ کے کہ بے بس یہ یتیم ہے جی، کوئی نہیں کوئی نہیں، پہلے معلومات کیے جائیں کہ آیا مستحق بھی ہے، پھر تو یہ صدقات واجبہ ادا ہوں گے۔ زکوٰۃ دے دی، صدقہ فطر دے دیا، عشر کے پیسے دے دیے، یہ چیز دے دی۔ اچھا یہ بات بھی کہ عشر میں صرف 1-2 اناج کا ذہن میں رکھا ہوا ہے عوام نے، گندم ہے، کپاس ہے، بس 1-2 کوئی اناج ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ شاید ان پہ عشر ہوتا ہے۔ نہیں، عشر ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو زمین سے نکلے اگائی گئی ہو، کوئی چیز بھی ہو، گھاس لگایا تھا تو گھاس کا عشر بھی ہے، کوئی اناج لگایا، کماد لگا دیا، کپاس لگائی۔ اب کپاس تو بالمقصد ہے، لیکن وہ لکڑیاں مقصد نہیں ہوتی، لکڑیوں پہ نہیں ہوگی۔ کپاس کی زکوٰۃ ادا کریں گے
جو لکڑی ہیں کہ جی اس کا بھی آپ 20واں حصہ نکالیں، 20واں گٹھڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں۔ گندم مقصد ہے، بھوسا مقصد نہیں تو پھر نہیں ہوگی، لیکن آج کل تو بھوسا بھی اسپیشل مقصد ہے، تو اس کا عشر بھی ادا کرے۔ کوئی چیز لگائی، ما خرج من الارض، جو کچھ زمین سے نکالا گیا، سپیشل بویا گیا، ایک تو خودرو گھاس ہے، اور اگر کوئی سپیشل مثلا درخت لگائے کہ یہ لگ جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کو فروخت کریں گے، تو بالمقصد جب لگایا وہ نکلے تو اس کا عشر ہوگا۔ اگر وہ سارے عشر نکالیں تو کیا خیال ہے، محلے میں کوئی غریب غریب رہے گا؟ بالکل نہیں رہے گا۔ سارے اپنے عشر نکال لیں، اپنی زکوٰۃ نکال لیں، صدقہ فطر پورا پورا نکال لیں، اور یہ بات بھی بالکل عیاں اور واضح ہے کہ رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو دینے میں ڈبل اجر ملے گا، ایک صدقے کا اجر ملے گا، ایک رشتہ داری صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ تو کون خاندان میں غریب رہے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے، فرماتے تھے اگر امیر اپنی پوری پوری زکوٰۃ صدقہ فطر عشر نکال لیں تو کوئی غریب غریب نہ رہے، اور ایسا ہوگا، ایک زمانہ آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی صبح سے نکلے گا، شام کر دے گا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ لینے والے مستحق ہیں یا نہیں، کہتے ہیں دے دو، کوئی نہیں کوئی نہیں، یہ نہیں، اس وقت یہ بھی نہیں ہوگا، اور غریب بھی نہیں رہیں گے، اتنا فراوانی سب پہ آ جائے گا۔ صدقہ فطر ہے۔ ایک ہوتے ہیں نفلی صدقات جن کو کہتے ہیں، انہی کا نام خیرات ہے، ان کا نام صدقہ کہو، ان کا نام خیرات کہو۔ خیرات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، صدقہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ جو نفلی صدقات ہیں وہ سب کو دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی، مثلا آپ نے قربانی ہے تو واجب، جب قربانی کر لی اب اس کا گوشت ہے، آپ اس کو عام صدقہ سمجھیں کہ جس کو دیں، امیر کو دیں، غریب کو دیں، اپنے کو دے، پرائے کو دے، مسلم کو دے، غیر مسلم کو دے، سب کو دے۔ اسی طرح یہ جو عقیقہ کرتے ہیں، عقیقہ کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن اور حسین کے عقیقے کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عقیقہ کرنے سے بچہ آفات سے، مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، تو بجائے آفات میں پھنسنے کے آخر کسی کو دینا تو پڑیں گے، تو اللہ کی راہ میں دے دے۔ عقیقہ کرنا مستحب عمل ہے، کوئی نہیں کرتا گنہگار نہیں ہوگا، کر لے تو عافیت ہے کہ بچے آفات سے، مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ اس کے گوشت کا حکم بھی اپنی طرف سے کوئی اودات کچھ لوگ لگا دیتے ہیں، جی سری عقیقے کی فلاں جگہ دینی پڑے گی، پائے فلاں جگہ دینے پڑیں گے، ذبح ایسی جگہ کرنا پڑے گا، یہ ساری شرطیں فضول ہیں، کوئی شرط نہیں ہے، بس عقیقہ کیا جائے، قربانی کی طرح اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، امیروں کو کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو کھلا سکتے ہیں، مسلم غیر مسلم سب کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ سارا کا سارا صدقہ کرو، سارا کا سارا اوروں کو دو، خود نہیں کھا سکتے، نہیں خود بھی کھا سکتے، جیسے قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقے میں بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ آگے والے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو اکثر میں عرض کر دیتا ہوں کہ آج تک نہیں سمجھ آیا
کہ صدقہ کیا، مرغی خود کھا لی اور اس کی سری لے آئے جی، آؤ جی مدرسے میں دے دو، یا بکرا ذبح کیا، گوشت خود کھا گئے، کہتے ہیں جی وہ غریب بیچارے مسافر طلباء بیٹھے ہیں، سری اس کو دے دو جی۔ سبحان اللہ، نہ وہ بنا سکیں بیچارے نہ کھا سکیں، گوشت خود کھا گئے اور سرییں بھیجو جی مدرسے میں بھیجو۔ یہ دین والوں سے زیادتی سمجھے، یہ شریعت میں ایسا نہیں ہے، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ غریب مستحق ہے، معلومات ہوں گے، اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو۔ مثلا اگر اس کو پیسے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے، وہ تو نشے میں لگا دے گا، تو اس کی ضرورت دیکھیں کیا ہے، وہ چیز لے کے دے دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، صدقہ فطر ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، عشر دے رہے ہیں تو عشر کے پیسے بھی ادا ہو جائیں گے۔ اس کی ضرورت کو دیکھتے ہیں کپڑے پھٹے پرانے بیچارہ پہنے پھرتا ہے، ٹھیک ہے آپ کپڑے لے کے دیں، یہ فتوے کی روح سے جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے تقویٰ کہ مثلا کپڑا لے کے آپ نے ایسے آدمی کو دیا جو پہنے گا اور سارا دن ساری رات اللہ اللہ کرے، عبادت کرے، اس کے اثرات تاثیر ایک الگ چیز ہے۔ باقی مستحق کسی کو دے دیں وہ جائز ہے، وہ جائز ہے جی۔ نظر غیر اللہ کی جائز نہیں۔ اگر کسی نے یہ ارادہ کیا نا کہ یہ بکرا میں ذبح کروں گا، اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا اور اس کا ثواب میں پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچانا چاہتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچانا چاہتا ہوں، پہنچائے۔ لیکن غیر اللہ کی یہ منت ماننا، نظر ماننا کہ خواجہ صاحب تو مجھے بیٹا دے دے، میں یہاں یہ بکرا ذبح کروں گا، یہ جائز نہیں۔ وہاں جا کے کیا کرے؟ آپ جو جاتے ہیں، آپ بھی کبھی شاید کسی کے ساتھ گئے ہوں گے یا معلومات ہوں گے، وہاں جا کے بکرا ذبح کیا، بکرا اگر 20 آدمیوں کو پورا ہوتا ہے تو وہ 30 آدمی اپنے لے جاتے کہ ایک بوٹی بھی نہ بچ سکے۔ ذبح کیا، پکایا، کھایا اور شام کو ٹرالی بھر کے واپس آ گئے۔ خواجہ صاحب کو کیا دیا؟ وہاں گوبر ڈالا، آمتنیاں ڈالی، ان کے قریب کیا ڈال کے آئے؟ اچھا، میں نے کئی مرتبہ نہ معلومات کی ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں، مستورات بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اگر 100 آدمی ہے تو ان میں سے شاید کوئی 2 آدمی نکلیں جنہوں نے فاتحہ پڑھی ہو، مگر نہ جانے کے بعد گپ شپ میں رہتے، ادھر کی ادھر کی، یہ کیا وہ کیا، بس اس کے بعد واپس آ گئے۔ اللہ والے بزرگ کے مزار پر جا کے دیا کیا اس کو؟ اور یہ نظریہ کہ میں وہاں ہی ذبح کروں، یہ شریعت میں بھی نہیں ہے۔ جہاں ذبح کرو اللہ وہاں ہے، ثواب ہی پہنچانا ہے، پہنچ جائے گا۔ باقی کسی اللہ والے کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنی چاہیے، جانا چاہیے، جیسے موقع ہو جائے فاتحہ پڑھے، درود پڑھے، استغفار کرے، جو دعا مانگے، جائز ہے۔ اللہ والوں کے وسیلے سے بھی دعا جائز ہے۔ یوں نہ کہے، میں ایک مرتبہ پرانی بات ہے، پہلے بھی شاید عرض کی ہو، شیخ عبدالستار پر گیا، وہاں فاتحہ پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب آئے، دوسرے نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا، بیچارہ نابینا تھا، کہنے لگا شیخ عبدالستار اللہ کا واسطہ ہے میری آنکھیں دے دے۔ یہ سیدھا شرک ہے۔ کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے وسیلے سے میرا کام بنا دے، اس کے صدقے سے یا اللہ میرا کام بنا دے، وہ جائز ہوتا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شیخ عبدالستار اللہ کا واسطہ ہے تجھے، میری آنکھیں دے دے۔
تو اس بیچارے نے تو اس کی آنکھیں نہیں نکالی تھی. تو اللہ والوں کا وسیلہ دینا جائز ہے، لیکن پھر وہی بات کہ وسیلے سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ پہ پریشر پڑ جاتا ہے. جا کے کہتے ہیں نا جی کہ سر مجھے فلاں نے بھیجا ہے، آگے والے پہ اثر پڑ جاتا ہے کہ یہ فلاں کا آدمی ہے، اگر میں اس کا کام نہ کروں گا وہ ناراض ہو جائے گا. اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے کہ ولی، نبی، غوث، کتب کسی کا اثر اللہ پہ پڑ جائے کہ اللہ گھبرا جائے کہ جی اب تو مسئلہ مشکل بن گیا، اب نہیں مانیں گے تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں. مانے سب کی مان لے، نہ مانے تو کبھی نبیوں کی بھی نہ مانے. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا رو دھو کے دعا کی کہ اللہ میرے چچا کو مسلمان بنا دے. بڑی دعائیں کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن اس کی موت کفر پر آئی، نہیں مانی اللہ نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دکھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی کے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت کا اختیار میرے پاس ہے، تیرے پاس نہیں ہے. تسلی رکھ. ہدایت دکھا سکتے ہیں، دیتا اللہ ہے. مثلا جتنا علماء ہیں، صلحاء ہیں، ہر مسلمان دوسرے کو رہنمائی کر سکتا ہے کہ یار یہ نماز والا راستہ ہے، دوسرا نیکی کا راستہ بتا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے. دینے کا اختیار اس کو نہیں ہے کہ اس کو توفیق ہوگی یا نہیں ہو. تو نظر صرف اللہ کی. تو نظر نے جتنا صدقات واجبہ ہیں وہ مستحق کو دینا ضروری ہے. نفلی صدقات، آپ کسی نفلی صدقات اور خیرات ایک چیز ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے. یا اسمیل نہیں پھر ٹوٹ جائے گا. نمبر 1 کیا اس کو دوبارہ وضو کرنا ہے، استنجا کرنا پڑے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ جی ریح خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ریح خارج ہو وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب یقین ہو جائے کہ ریح خارج ہو گئی، بس بدبو آئے نہ آئے، آواز ہو نہ ہو، وضو ٹوٹ جائے گا. حدیث پاک میں جو آتا ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم آواز سنو یا بدبو سنو، وہ صرف شک دور کرنے کے لیے تھا. کہ ایک آدمی تھا شکی، شک پڑ جاتا ہے جی پتہ نہیں ریح خارج ہو گئی ہو، تو حضور نے اس کا شک دور کیا کہ نہیں نہیں، جب تک آواز نہ آئے، بدبو نہ آئے، نہیں ٹوٹتا وضو. یہ ہے شک دور کرنے کے لیے. یقینی بات یہ ہے کہ جب بھی ریح خارج ہو بس وضو ٹوٹ گیا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ جی پتہ نہیں پیشاب کے قطرات شاید. حضور نے فرمایا جب وضو کر لو نا، وضو کر لو تو ایک چلو پانی بھر کے ڈال لیا کرو، کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کرے گا نا کہ پانی تو میں نے خود ڈالا، قطرہ نہیں نکلا. یہ صرف شک دور کرنے کے لیے. یہ معنی نہیں ہے کہ پیشاب کے قطرے بھی نکلتے رہیں پھر کہے نہیں ٹوٹا جی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ریح خارج ہو گئی، اس سے استنجے کی ضرورت نہیں ہوتی، وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو پھر کرے. اگلا مسئلہ پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب کہ بھی اگر شہوت آئی، اس میں ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم دھات کہتے ہیں کہ پیشاب سے پہلے اور بعد میں قطرات آتے ہیں، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا. ایک مزی ہوتی ہے کہ شوہر بیوی آپس کو چھیڑ چھاڑ کریں تو کچھ لیسدار پانی آ جاتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں. اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا. ایک ہوتی ہے منی کہ شہوت کے ساتھ، یعنی پیشاب کی نالی میں جو تناؤ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، ڈھیلا پن ہو، پھر گاڑھا پانی نکلے، اس کو کہتے ہیں منی. اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے. وہ دیکھے جس کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اگر کوئی ایسی کیفیت ہے، اکیلے اکیلے بیٹھا ہے، اس طرح کا خیال آیا کوئی قطرے نکلے، وہ مزی ہوا کرتی ہے. الحمدللہ.